حالیہ دنوں میں منشیات کے خلاف بڑی کارروائی میں سائبرآباد کمشنریٹ کے تحت مادھوپور پولیس SOT نے جمعہ کے روز 3 منشیات فروش اور 5 صارفین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان گرفتار شدگان کے قبضے سے 4.34 کروڑ مالیت کے 620 گرام ہیروئن پیسٹ، 2 کاریں اور 8 موبائل فون جن کی جملہ مالیت 4.65 کروڑ روپے بتائی گئی ہے ضبط کر لیا۔ شہر میں کل ہوئی زبردست بارش کے دوران ایک کار نالے میں اتر گئی۔ یہ واقعہ کل رات پنستری پورم علاقے میں پیش آیا۔ جب کار نالے میں اتر رہی تھی تو اس وقت وہاں موجود ٹریفک پولیس کے عملے نے اس گاڑی میں سوار خاندان کو بچا لیا۔ اس کار میں حیات نگر سے تعلق رکھنے والا ونود اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بذریعہ کار LB نگر کے سمت جا رہے تھے کہ پاناما چوراہے کے پاس اس کی گاڑی بارش کے پانی میں بے قابو ہو گئی اور نالے میں اتر ہی رہی تھی۔ تقریباً آدھی گاڑی پانی میں ڈوب رہی تھی کہ قریب میں موجود ٹریفک پولیس کے عملے نے بروقت چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کار میں پھنسے ہوئے ونود، ان کی بیوی اور 3 بچوں کو بحفاظت باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ پولیس کی بروقت چوکسی کے نتیجے میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ بعد ازاں کار کو بھی نالے سے باہر نکال لیا گیا۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر BRS اقتدار میں واپس آتی ہے تو وہ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام بدل دے گی اور سیکریٹریٹ میں نصب کیے جانے والے راجیو گاندھی کے مجسمے کو ہٹا دے گی۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ کے سامنے تلنگانہ تلی کا مجسمہ نصب کیا گیا تھا، جس کی جگہ کانگریس حکومت راجیو گاندھی کا مجسمہ نصب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے تلنگانہ کے لیے راجیو گاندھی کے تعاون پر سوال اٹھایا اور تلنگانہ تلی کی جگہ راجیو گاندھی کا مجسمہ نصب کرنے کے کانگریس کے فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ کیٹیا نے کہا کہ ہمارے دور میں ہم نے کبھی بھی ہوائی اڈا یا آروگیہ شری اسکیم کا نام نہیں بدلا، لیکن کانگریس تلنگانہ تلی کی جگہ راجیو گاندھی کا مجسمہ نصب کرنے جا رہی ہے۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد شہر میں جمعہ کو اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب مسلمانوں کا ایک گروپ پولیس اسٹیشن کے روبرو جمع ہو گیا اور پیغمبر اسلام کی شان میں قابل اعتراض ریمارکس کرنے والے ایک ہندو مذہبی لیڈر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مسلمان بڑی تعداد میں سری چوکس پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہو گئے اور رام گری مہاراج کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ہندو لیڈر نے پیغمبر اور اسلام کے خلاف اہانت آمیز ریمارکس کیے۔ انسپکٹر نرملا پردیسی نے مسلمانوں کو سمجھایا اور ان سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ خاتون انسپکٹر نے بتایا کہ وہ اس سلسلے میں سخت کارروائی کریں گی۔ رام گری مہاراج نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوؤں کو چوکس رہنا چاہیے۔ میں نے وہی کہا جو مجھے کہنا چاہیے تھا اور میں اپنے بیان پر قائم ہوں اور میں نتیجہ بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجلس کے سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے سٹی پولیس کمشنر کو ایک مکتوب تحریر کرتے ہوئے رام گری مہاراج کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ امتیاز جلیل نے اورنگ آباد کے علماء کرام کے ساتھ پولیس کمشنر سے ملاقات کی اور درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متنازع بیان دینے والے رام گری کے خلاف جلد از جلد کارروائی کی جائے۔ تلنگانہ کے ضلع سدی پیٹ میں کل رات دیر گئے ڈرامہ دیکھا گیا کیونکہ کسانوں کے قرضوں کی معافی پر سابق وزیر و BRS لیڈر ہریش راؤ سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس کے مقامی لیڈروں اور کارکنوں نے فلیکسی بورڈز لگائے جن کو نکالنے کے لیے BRS کے کارکن پہنچ گئے، جس کی وجہ سے کشیدگی پھیل گئی۔ ہریش راؤ نے کسانوں کے قرضات کی معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو چیلنج کیا تھا، جس پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انہیں 15 اگست تک کسانوں کے قرضات کی معافی پر اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ کا چیلنج کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے 15 اگست کو کسانوں کے قرضات کو معاف کر دیا، جس پر کانگریس کے لیڈروں نے ہریش راؤ سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے فلیکسی بورڈز لگائے جس پر تنازع ہو گیا۔ BRS کے کارکن اور قائدین بڑی تعداد میں فلیکسی بورڈز کو نکالنے کے لیے پہنچ گئے۔ دونوں جماعتوں کے کارکنوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی جس پر کشیدگی پھیل گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی جس نے دونوں جماعتوں کے کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ BRS کے لیڈروں نے الزام لگایا کہ ان کی جانب سے لگائے گئے فلیکسی بورڈ جس میں وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا گیا تھا نکال دیے گئے ہیں، جبکہ پولیس کانگریس کے کارکنوں کے فلیکسی بورڈز کی حفاظت کر رہی ہے۔ تلنگانہ کی اصل اپوزیشن BRS کے لیڈر و سابق وزیر ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ کانگریس کے کارکنوں نے کل شب ان کی سرکاری رہائش گاہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کارکنوں کا آدھی رات کا حملہ ناانصافی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تالے توڑنا، املاک کو تباہ کرنا غیر جمہوری ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حملے کو روکے بغیر پولیس نے ملزمین کو تحفظ فراہم کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر MLA کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے تو شہریوں کی سیکیورٹی کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ DGP اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے۔
उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोविंदपुरी स्टेशन के करीब अलल सुबह वाराणसी से अहमदाबाद जाने वाली 19168 साबरमती एक्सप्रेस के कई डब्बे पटरी से उतर जाने की वजह से झांसी कानपुर रेलवे का रास्ता मुतासिर हुआ। बाइख्तियार ज़राए के मुताबिक रात तकरीबन 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस के तकरीबन 20 डब्बे गोविंदपुरी और भीमसैन स्टेशनों के दरमियान एक के बाद एक तेज आवाज के साथ अचानक पटरी से उतर गए। तहम इस हादसे में कोई भी रेलवे मुसाफिर शदीद जख्मी नहीं हुआ। मुसाफिरों को देर रात बस और खुसूसी ट्रेन के जरिए कानपुर सेंट्रल लाया गया, जहां से उन्हें इनकी मंजिल रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह वाज़ेह नहीं है, ताहम मुसाफिरों के मुताबिक ट्रेन का इंजन किसी भारी चीज से टकराने के बाद पटरी से उतर गया। रेलवे और पुलिस हुकाम ने हादसे की वजूहात की जांच शुरू कर दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।